الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے مسلمانوں ایمان والوں کے قلوب کی کیفیت بدل جاتی ہے، خوشی اور مسرت کے جذبات دل میں ابھر رہے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے محسن، اپنے رہبر، اپنے ہادی کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ اسی حوالے سے ہوتا ہے۔ کہیں میلاد ہے تو کہیں نعت کی محفل ہے، کہیں سیرت کے پروگرامات ہیں۔ غرض ان تمام امور سے ایک بندہ مومن اپنی ایمان کو تازگی بخشتا ہے، اپنے مربی، اپنے محسن کے ساتھ تعلق کو دوبارہ سے مزید تازہ کرتا ہے، اس کو مضبوط اور توانا بناتا ہے۔ اسی ضمن میں آج کی یہ مجلس یہاں منعقد ہو رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں میرے مخاطبین عام سامعین نہیں ہیں۔ عام سامعین کے حوالے سے ظاہر گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس وقت میرے سامعین اہل علم ہے، اہل قلم ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس مجلس کی مناسبت سے سیرت بھی بیان ہو، سیرت کا پیغام بھی بیان ہو، اور آج کے جو دو اہم ایشوز ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت، ان پر بھی چند نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اول مقدمے کے طور پر اس بات کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ پہلا مقصد اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسان میری عبادت کرے گا۔ دوسرا مقصد
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو عبادت اور خلافت یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو سادہ الفاظ میں عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق عقیدہ اور عمل اور اخلاق اختیار کرنا، اور خلافت کہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی اور معاشرے کی زندگی کو بنانا۔ یہ وہ دو بنیادی کام ہے جو اس انسان کے سپرد ہوئے۔ اللہ کی عبادت انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان کو اس کا علم آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، تو اللہ کی رضا، اللہ کی پسند اللہ بتائے گا تو انسان کو پتہ چلے گا میرے دل میں کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، وہ آپ نہیں جان سکتے جب تک میں بیان نہ کر دوں۔ تو اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو یہ علم براہ راست دیا اور دنیا کا علم بھی ان کو عطا کیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اس کے بعد اسے حکم دیا اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جاؤ زمین پر زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہے، اس لیے کہ جنت ہی وہ واحد مقام ہوگی جہاں پر نہ خوف اور نہ غم، باقی اس سے باہر میدان حشر ہو، دنیا ہو، برزخ کی زندگی ہو، ہر جگہ خوف اور غم موجود ہوگا۔ تو یہ پہلے انسان کو بتا دیا تھا، اس کے مطابق نسل انسانی زمین پر پھیلنا شروع ہوئی، عمل کرتی رہی۔ ایک دور کے بعد نسل انسانی نے وہ ہدایات ربانی جو آدم علیہ السلام کے ذریعے ملی تھی اس کو بھلا بیٹھے، غافل ہو گئے۔ تو یہ فطرت انسانی ہے، اللہ نے بنایا اس کو اس طرح، یہ فطرت انسانی ہے کہ یہ اپنے لیے معبود کو تلاش کرتا ہے، بغیر معبود کے انسان نہیں رہ سکتا ہے، یہ اس کی فطرت نیچر ہے۔ تو جب اصلی معبود ان سے گم ہو گیا، اصلی معبود کی تعلیمات ان سے گم ہو گئی، تو پھر بت پرستی شروع ہو گئی، پھر شرک پرستی شروع ہو گئی، پھر نفس پرستی شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے حسب اعلان ابتدا میں کیا تھا، ہدایت کا انتظام کیا، اور طریقہ انتظام یہ تھا کہ انسانوں ہی میں سے جس کو اس نے چاہا منتخب کر لیا، وَيَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، اور اس پر اپنی وحی نازل فرما دی اور حکم دے دیا کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو گے اور اپنے قوم کو بھی اس پر لے کر آؤ گے، اس سے بھی عمل کراؤ گے۔
یہ وحی الہی جن شخصیات پر نازل ہوئی ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ رسول صاحب کتاب صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی پہلے سے موجود شریعت کو فالو کرتا ہے اور اپنی قوم کو اس جانب راغب کرتا ہے۔ تو یہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ انبیاء اور رسول کب کب دنیا میں آئے اس کو سمجھ لیجیے گا۔ یہ انبیاء اور رسول نمبر 1 اس وقت زمین پر مبعوث ہوئے، وحی ان پر آئی جب زمین پر وحی الہی موجود نہ تھی، یا جس قوم کی طرف کو رسول بنا کر مبعوث کیے جا رہے ہیں وہاں پر وحی الہی موجود نہیں ہے، تو نبی آ گیا۔ پہلا سبب نبی کا آنے کا یہ ہے۔ دوسرا سبب نبی کا آنے کا، وحی الہی پہلے سے موجود ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن منشأ خداوندی یہ ہے کہ مزید تعلیم، مزید احکام ان کو دیے جائے۔ تو اس غرض کے لیے نبی آ گیا، وحی اتر کے اس پر، اس کے ذریعے قوم کو پتہ چل گیا۔ 2 سبب۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ زمین پر وحی الہی موجود ہے، لیکن حاملین وحی امت اس نے اس میں ترمیم کر دی، اس میں تحریف کر دی اور اپنے طرف سے حلال اور حرام کے ضابطے متعین کر دیے۔ تو اس موقع پر اصلاح کے لیے دوبارہ سے وحی کو اپنی اصلی شکل میں لانے کے لیے نبی آ گیا، اور اس نے جو ہے دوبارہ سے امت کو صحیح تعلیم بتا دی۔ 3 وجہ ہو گئی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے سے زمین پر ایک نبی موجود ہے، ایک موجود ہے، 2 موجود ہے، تو اس کی تائید کے لیے، اس کی معاونت کے لیے اللہ رب العالمین مزید نبی مقرر کر دیتا ہے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، سورہ یاسین۔ پہلے سے 2 موجود تھے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرا رسول بھی آ گیا ان کی تائید کے لیے۔ تو یہ وہ 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے نبی آتا ہے۔ تو یہ تمام انبیاء آتے رہے۔ ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ دوسری بات جو ان انبیاء نے پیش کی وہ یہ کہ وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو گے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ نبی ہی بتا سکتا ہے۔ وحی اس پر آ رہی ہے تو نبی ہی بتا سکتا ہے کہ جو وحی الہی میں ٹیکسٹ کی شکل میں موجود ہے، عمل کے دائرے میں، عملی شکل میں وہ کیسے ہوگی، وہ نبی کر کے بتائے گا۔ تو لہذا اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے۔ یہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا سے زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری قوم بنی اسرائیل کے سپرد ہو گئی۔ اب تک یہ ذمہ داری انبیاء انجام دے رہے تھے، منصب امامت، منصب خلافت پر انبیاء تھے، لیکن اب ایک قوم جو ہے اس منصب خلافت اور امامت پر فائز کر دی گئی۔ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ خود بھی عمل کرو گے، عمل کرواؤ گے،
اور جو وحی الہی تورات، انجیل، زبور اور انبیاء کی تعلیمات کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کرو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے، یہ ان کو ڈیوٹی دے دی گئی۔ لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل نے ان تمام تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، من گڑت فلسفے، عقائد، نظریات، افکار اختیار کر لیے اور معیار اپنے خواہش نفس اور اپنے عقل کو بنا لیا۔ اس عقل اور خواہش نفس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی بنانا شروع کر دی۔ اب اس کا رزلٹ، نتیجہ وہ یہ نکلا کہ زمین سے وحی الہی اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ رہی، وحی الہی میں ترمیم آ گئی، تحریف ہو گئی، اصلی شکل باقی نہ رہی۔ تو جو حاملین تھے انہوں نے جب یہ اقدام کیا تو اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا کہ جو باقی اقوام ہیں ان کے پاس تو وحی تھی ہی نہیں، تو وہ بھی گمراہ ہو گئے، یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اب وحی الہی ختم، انسان کا رشتہ اپنے خالق، اپنے مالک سے ٹوٹ گیا۔ جب یہ تعلق ٹوٹ چکا ہے، ایک عرصہ گزر گیا، تو انسان کو اللہ پاک نے قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اختیار دیا ہے، کمال اور عقل دی ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے اور نفس اور خواہش کا جو ہے اثر اس کے اوپر موجود ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے اس کے مطابق اپنی زندگی کا قانون بنانا شروع کر دیا، جس میں خواہش نفس کو ترجیح حاصل تھی، جس میں عقل کو ترجیح حاصل تھی، اور اختیار رکھنے کی وجہ سے انسان نے یہ کیا کہ اپنے سے کمزور کو دبانا شروع کر دیا، چاہے وہ حکمران کی شکل میں ہو، چاہے وہ قبیلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرد کی شکل میں ہو، اپنے سے کمزوروں کو دبانا شروع کر دیا۔ ظلم اور ناانصافی کی مختلف قسمیں راہیں جو ہو گئی، معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ تھے وہ دبا دیے گئے، پیس دیے گئے، عورت محکوم بنا دی گئی، یتیم کمزور کر دیا گیا، غلام اس کے حقوق ضبط ہو گئے، قرض معاشرے کے اندر جتنے بھی کمزور طبقات تھے وہ پس کر کے رہ گئے، اور ظلم جو ہے پورے معاشرے کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا تھا، انسان جو ہے اسفل السافلین کی طرف جا رہا تھا، اپنے جیسی مخلوق یا اپنے سے کم تر مخلوق کی جو ہے اس نے عبادت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا پسند کر لیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ برہنہ طواف کرنا عبادت سمجھا جانے لگا۔ اس پورے ماحول کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک جملے میں بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسان کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ تھا وہ مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر انسانیت پر اپنا فضل فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو، انہی میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، ان پر وحی آ گئی، ان کی ذمہ داری اب آ رہی ہے۔ پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف پیش کیا اور انسان کو بتا دیا کہ اے انسان اپنی حقیقت پہچان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی کے پہلے لفظ میں غور کیجئے، اقرأ، پڑھ،
بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو رب اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں. بسم ربی کا، میں تمہارا رب ہوں، تعارف اللہ کر رہا ہے. رب عربی میں 3 معنوں میں استعمال ہوا. رب کا پہلا معنی ہے پروردگار، پالنے والا. رب کا دوسرا معنی ہے مالک، رب الدار، چیز کا مالک. رب الشیء، شے کا مالک، گھر کا مالک. اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے رب کا، میں تمہارا رب ہوں، یعنی تمہارا مالک ہوں، تم میری مملوک ہو. رب کا تیسرا معنی ہے حاکم، بادشاہ. وہ بادشاہ نہیں جو صرف نمائشی بادشاہ ہو، نہ. عربی زبان میں رب اس کو بادشاہ کو کہتے ہیں جس کا حکم بالفعل نافذ ہو، جس کا حکم حتمی ہو، تو اس کو عربی میں رب کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنا تعارف کر دیا، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، اور میں تمہارا حاکم ہوں. یہ تو تھا اللہ کا تعارف. انسان کو بتایا جا رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے انسان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو. تکبر، غرور، فخر تمہارے ساتھ سزاوار ہی نہیں ہے. عبودیت، عاجزی، انکساری ہی تمہارے ساتھ جچتی ہے. تو یہ وہ پہلا سبق تھا جو پہلی وحی کے ذریعے مل گیا. اس کے بعد دوسری وحی جب آئی تو دوسری وحی میں اب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن، ان کا مقصد بتا دیا. یا ایھا المدثر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے، تم کھڑے ہو جاؤ. اب بیٹھنے کا وقت نہیں، لیٹنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی نہیں، بلکہ تم کھڑے ہو جاؤ. فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو. لوگوں نے جو طرز زندگی اختیار کیا ہے، جو ان کا عمل ہے، اس سے انہیں آگاہ کر دو کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، جہنم ہے، غضب الہی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تیسری بات یہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر. لوگوں کو بتا دو کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی بڑا نہیں ہے. یہ جو مختلف بڑے بنے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر، ان میں سے کسی ایک کو بھی لائق نہیں ہے کہ وہ بڑائی کا دعویٰ کرے. کہیں ابو لہب، کہیں عتبہ، کہیں شیبہ، کہیں ابو جہل، کہیں لات اور منات اور عزا، اور کہیں قیصر اور کسریٰ، کہیں مقوقس. ان سب کو بتا دے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بڑائی کا دعویٰ کرے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. یہ تھا وہ مشن، یہ تھا وہ مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس کے بعد خفیہ دعوت، 3 سال کا عرصہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دعوت تلقین کرتے رہے. پہلے مرحلے پر گھر کے افراد نے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. خاندان اور اعزہ اور اقارب کو جمع کیا، دعوت توحید ان کے سامنے رکھی. ان میں سے جو سعید نفوس تھے انہوں نے پیش قدمی کر لی، ایمان لے آئے. ابو لہب نے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چلے گئے اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ میری دعوت ہے، اس کو قبول کر لو. نتیجہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ گے. اس پیغام کے عام ہونے کے نتیجے میں پورے مکہ میں اور عرب میں ایک ہلچل مچ گئی کہ محمد الرسول اللہ ایک نئے نظام کے علم بردار ہیں، ایک نیا قانون پیش کر رہے ہیں. مشرکین مکہ، سرداران مکہ نے پہلے مرحلے پر اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وحی مسلسل نازل ہونا شروع ہو گئی.
جب وحی مسلسل نازل ہونا شروع ہوئی تو توحید، آخرت، عقائد، انبیاء کے واقعات، اخلاقیات، اس پر مبنی آیات پہ در پہ نازل ہونا شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے جب اس کو پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے اس سے اثر لینا شروع کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کے سرداران مکہ پریشان اور مضطرب اور بے چین ہو گئے، لہذا انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف انداز اختیار کر کے اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ کے پاس آئے، بھتیجے بیمار ہو، کوئی آسیب آیا ہوا ہے، ہمیں بتا دو، ہم علاج کرا دیتے ہیں۔ مالدار بننا چاہتے ہو، مکہ کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اگر سردار بننا چاہتے ہو ہم اپنا سردار تمہیں تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم بالاتفاق تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، یہ ہے وہ مشرکین کی پیشکش۔ ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ سمجھتے تھے، مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی پیر صاحب کا وظیفہ نہیں ہے کہ 70 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھ لو، 1000 مرتبہ پڑھ لو۔ وہ پوری طرح واقف تھے کہ لا الہ کی زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے، پھر جو ہے ساری بادشاہت اور ساری خدائی ختم ہو جائے گی، پھر نہ ابو جہل، نہ عتبہ، نہ شیبہ، نہ ولید، کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی، کوئی نظام اور کوئی قانون اور کوئی دستور نہیں ہوگا، سارا کا سارا نظام ایک اللہ کا ہوگا، اور اس کو عملاً چلانے والا محمد الرسول اللہ ہوگا۔ لہذا پیشکش کر دی۔ پیشکش یہ ہے، آپ کو سردار بننا ہے تو اتنا بڑا لمبا چوڑا پروگرام پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کی بات مانی جائے گی، لیکن قانون آپ کا نہیں ہوگا، دستور آپ کا نہیں ہوگا، آئین آپ کا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سردار محمد الرسول اللہ، بادشاہ محمد الرسول اللہ، سرکار محمد الرسول اللہ، آقا محمد الرسول اللہ، لیکن نظام ابو جہل کا، نظام عتبہ کا، نظام شیبہ کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے ان کی بات کو سنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ تو وہ اشیاء ہیں جو تمہارے اختیار میں ہے، اگر چاند اور سورج ملا کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دو جو تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، تب بھی میں باز آنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی، تیسری کوئی صورت یہاں ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں گا۔ ان سرداروں نے کہا آپ ہمارے آقا، آپ ہمارے سردار، آپ ہمارے سرکار، نظام ابو جہل کا ہوگا۔ آپ نے مسترد کر دیا، میں ایسی سرداری نہیں لوں گا کہ جس میں نظام میرا نہیں ہوگا۔ آج 1400 سال کے بعد آج کی امت یہ نعرہ لگا رہی ہے، اور میں اس نعرے کو نفی نہیں کرتا ہوں، میں اس کو کنڈم نہیں کرتا ہوں، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارے ایمان اور احساسات ہیں، ہونا چاہیے، لیکن میں ذرا اس پر سوال اٹھاؤں گا، وہ یہ کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم اپنا آقا اور سردار کہتے ہیں، کیا اس شخصیت کا نظام ہمارے گھر پر نافذ ہے؟ کیا اس کا نظام آج ہمارے نظام تعلیم میں موجود ہے؟ کیا اس کا نظام تعلیم، اس کا دیا ہوا قانون آج ہماری عدالت میں موجود ہے؟ کیا اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے سنا رہی ہے؟ جواب تو نفی میں آ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ
محمد الرسول اللہ، نظام لارڈ میکالے کا ہو، نظام انسانوں کا ہو، نظام انگریز کا ہو، تو پھر عمل کے اعتبار سے، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمل کے اعتبار سے ہم میں اور ابو جہل اور ابو لہب میں کیا فرق ہے؟ یہ کوئی مجھے سمجھا دے۔ یہی بات تو وہ کہہ رہے تھے کہ سردار محمد الرسول اللہ ہوگا، آقا محمد الرسول اللہ ہوگا، لیکن نظام محمد الرسول اللہ کا نہیں ہوگا۔ آپ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، لہذا مختلف ادوار میں یہ پیشکشیں آتی رہی۔ پھر ایک بار آئے بھتیجے، آپ نے جو ہے نتیجہ یہ نکلا بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آئیے کمپرومائز کر دیتے ہیں، ایسی صورتحال بنا لیتے ہیں، آپ بھی راضی ہم بھی راضی، مل جل کر کے رہو، ایک سال تمہارے طریقے پر ہم چلتے ہیں اور ایک سال تم ہمارے طریقے پر چلو۔ گویا کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب ایک ہے۔ اس پر قرآن کی آیات آ گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اے پیغمبر ان کو کہہ دو، یا ایھا الکافرون، تم کافر ہو، کافر ہو، اور کافر ہو تم نہ میرے طریقے پر ہو نہ پھر تمہارے طریقے پر ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، کوئی لوگ دو کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، باطل کی جتنی بھی قسمیں ہوں اور ان کے درمیان جتنا بھی اختلاف ہو، ان کے درمیان مشترکات کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن حق اور باطل ان کے درمیان کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو گویا کہ رات اور دن کا اکٹھا کرنا ہے، سورج کو، یہ آسمان اور زمین کو اکٹھا کرنا ہے، لہذا قرآن نے اعلان کر دیا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ آج 1400 سال کے بعد نعرہ لگایا جا رہا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لہذا جب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اسلام بھی کیا، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت سب گئے، لہذا انسان ہونے کے ناطے سب مل کر کے رہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، قادیانی ہے تو ہونے دو نا، مجوسی تو ہونے دو نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، بین المذاہب ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی کا اگر یہ مطلب ہے کہ فرقہ واریت نہ ہو، اختلاف نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بالادستی ختم ہو جائے اور اسلام جو ہے اپنے بلند مقام سے اتر کر کے باقی مذاہب کے بالکل برابر آ کر کے کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اسلام قطعاً تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ تو یہ پیشکش جو ہے آپ سے کی گئی، آپ نے قرآن نے اس کی تردید کر دی کہ کوئی کمپرومائز آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پر بھکتیاں کسی گئی، نعرے بلند کیے گئے، الزامات لگائے گئے، آپ کے ساتھی کو تنگ اور پریشان کیا گیا، 3 سال کے لیے معاشی بائیکاٹ کیا، آپ نے طائف کو دعوت دی، وہاں سے لہو لہان ہو کر واپس آئے، یہ سارے مراحل گزرتے ہیں، لیکن ان تمام مراحل میں ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے مشن سے غافل ہوئے اور نہ ہی اپنے مشن کو تبدیل کیا اور نہ ہی اپنے مشن کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا جس کے ذریعے پاپولیت آتی ہے، مقبولیت آتی ہے، بلکہ آپ نے صرف ایک ہی بات قوم کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر جم کر کھڑے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی رب ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے، وہی اختیار رکھتا ہے، اسی کی عبادت اور بندگی ہوگی، اسی کا نظام جو ہے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد ہجرت ہو گئی۔ ہجرت فرمانے کے بعد پہلا کام آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں یہ میری درسگاہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر کسی کو دم کرانا ہے، کسی کو درود لینا ہے، کسی کو وظیفہ لینا ہے، میں یہاں پر ہوں، آ جاؤ میں دم درود کر دیتا ہوں۔ رہ گئے تمہارے اجتماعی مسائل، تمہارے قومی مسائل، تمہارے بین الاقوامی مسائل، میرا اس سے کیا سروکار۔ باہر عبداللہ بن ابی موجود ہے، باہر کعب بن اشرف، معاملات وہاں لے جاؤ اور وہاں حل کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ مسجد کو قائم کرنے کے بعد مسجد ہی کو مسلمانوں کا مرکز بنا دیا۔ وہی مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی، وہی مسلمانوں کی عدالت تھی، وہی مسلمانوں کی چھاونی تھی، وہی مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی، وہی مسلمانوں کی مہمان نوازی کی جگہ تھی۔ اس کو مرکز بنایا اور وہاں سے اسلام کے مطابق عمل درآمد شروع کر دیا۔ وہی محمد رسول اللہ ہے جو مکہ میں سرداری قبول نہیں کر رہا تھا، وہی محمد رسول اللہ ہے مدینہ میں پہنچنے کے بعد یہودیوں کو بلاتا ہے، میثاق مدینہ ان سے طے کراتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مدینہ کے باشندے ہونے کے ناطے اپنے طریقے پر تم عمل کر سکتے ہو، لیکن نظام اب محمد رسول اللہ کا ہوگا، قانون اب میرا ہوگا، ریاست اب میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ریاست کے باشندے ہونے کے ناطے مدینے پر اگر باہر سے حملہ ہوتا ہے تو تم نے شہری کے ہونے کے ناطے اس کے دفاع میں میرا ساتھ دینا ہے۔ اب قانون پیغمبر کے ہاتھ میں آ گیا، اب پوری ریاست آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ کے عدالت میں مقدمہ دائر ہو رہا ہے، فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی ہے، قانون قرآن کا یہ ہاتھ کاٹا جائے، سفارش کروائی گئی، معاف کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی، بڑے لوگ گناہ کرتے سزا معاف ہو جاتی تھی، چھوٹے لوگ گناہ کرتے سزا دے دی جاتی۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرا عدالتی مسائل سے کیا تعلق ہے، جاؤ کعب بن اشرف سے اپنا مسئلہ حل کراؤ، نہیں، بلکہ خود فیصلہ کیا، قانون نافذ بھی کیا اور قانون کو سب پر لاگو بھی کیا، دونوں کام کیے، قانون نافذ بھی ہوا اور قانون لاگو بھی ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ معاشرے کے اندر امن آ گیا، معاشرہ پرسکون ہو گیا۔ ایک کا ہاتھ کاٹو گے ہزاروں کے ہاتھ محفوظ رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جاتے ہیں، غلے کا ڈھیر ہے اس میں ہاتھ ڈالا، آپ نے دیکھا اندر گیلی گندم ہے، اوپر سے اچھی گندم رکھی ہوئی ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر اسلام صرف ذکر تلاوت تسبیح کا نام ہوتا، اگر صرف نماز روزہ زکات کا نام ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار کا چکر نہیں لگاتے، وہاں پر جو ہے لوگوں کا احتساب نہ کرتے اور یہ پیغام ان کو نہ دیتے کہ یہ طریقہ کار تمہارا غلط ہے۔ 114 سورتیں قرآن کی، ان میں سے 86 سورتیں دور مکی میں نازل ہوئی ہیں، 28 سورتیں دور مدنی میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی سورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، عقائد، اخلاقیات، انبیاء کے واقعات اس پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن اجتماعیت سے متعلق کوئی حکم مسلمانوں کو نہیں دیا گیا۔ لیکن جب دور مدنی شروع ہوا، اسلام وہاں پر بالادستی حاصل کر گیا، تو پھر سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ حج، سورہ الاحزاب، سورہ الطلاق، سورہ الحجرات، سورہ محمد،
پہ در پہ نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام احکام کو عملاً نافذ کرتے رہے، رائج کرتے رہے، اس کے مطابق معاشرے کی زندگی برابر کرتے رہے۔ آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو مسلمانوں کی تعداد 250 تھی، 13 سال 250 مسلمان۔ اس کے بعد اگلے سال غزوہ بدر مسلمانوں کی تعداد 313، اس کے اگلے سال سن 3 ہجری مسلمانوں کی تعداد 700، اس کے بعد غزوہ احزاب مسلمانوں کی تعداد 3000، اس کے بعد 1400 صحابہ نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، اس کے بعد 8000 کا لشکر مکہ فتح میں موجود فتح مکہ کے موقع پر موجود تھا، اور 2000 جب وہاں مسلمان ہوئے تو ان 10,000 کے ہمراہ غزوہ حنین میں شرکت فرمائی۔ گویا کہ 8-9 سال کے عرصے میں تعداد 250 سے 10,000 تک پہنچ گئی، اور جب غزوہ حنین فتح ہو گیا تو مکہ عرب میں اب کوئی بالادست قوت باقی نہ رہی، لوگوں کی زبانیں کھل گئی۔ اب تک لوگوں کی زبان بند تھی، تالا بندی تھی، سرداروں نے قوم کو دبا کر کے رکھا ہوا تھا، اور شاید اس بات کو اہلیان کراچی بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ گزشتہ 30 سال میں جو کیفیت تھی یہی تالا بندی وہاں پر تھی۔ جب سرداروں کا خوف ختم ہو گیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب محمد رسول اللہ کا نظام آ گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ خوف ختم ہو گیا، لوگوں سے روک ختم ہو گیا، فوج در فوج لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو غزوات ہوئی ہیں، ان غزوات میں 2 مواقع ایسے آئے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں بھی تھا اور غزوہ حنین میں بھی یہ واقع ہوا ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں کہ تم نے گھیراؤ کر لیا تو میں سرنڈر ہو جاؤں گا یا دین کو چھوڑ دوں گا یا بھاگ جاؤں گا یا ڈر جاؤں گا، نہیں، انا نبی ولا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جم کر کے کھڑا ہوں، اپنی بات دہرا رہا ہوں، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ یہ آواز جس صحابی نے سنی فوراً دیوانہ وار جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ کے جانسار صحابہ تھے، اس گھیراؤ سے جو ہے آپ کو نکال لیا۔ یہ 2 مواقع آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ جو ہے میدان عرفات میں موجود ہیں۔ جب میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، اور پورے عرب میں 5 لاکھ نفوس مسلمان ہیں۔ ایک بھی کافر اب جزیرۃ العرب میں موجود نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، کہاں 13 سال میں 250 اور کہاں 10 سال جو مدنی دور کا اختتام ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ اب کیا نکل رہا ہے؟ 1,24,000 اور 5 لاکھ پورے عرب کے اندر۔ یہ تھا جب اسلام کو عروج حاصل ہوا، اسلام کو قوت حاصل ہوئی، شان و شوکت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ عرفات کے میدان میں موجود تھے، خطبہ ارشاد فرمایا، بنیادی تعلیم دے دی، آئندہ کے لیے راہ عمل بتا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، گواہی دیتے ہو، شہادت دیتے ہو، جو ڈیوٹی میرے اوپر عائد تھی وہ میں نے ادا کر دی۔ تمام صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ قم فانذر وربک فکبر لیظہرہ علی الدین کلہ،
ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ لتکونوا شہداء علی الناس. یہ تعبیرات مختلفہ ہیں جو قرآن نے پیغمبر کے حوالے سے اختیار کیے ہیں. ان تمام کا مطلب ہی یہی ہے کہ زمین پر خلافت کا نظام قائم ہو، زمین پر اللہ کا قانون جاری ہو، زمین پر اللہ ہی کی حاکمیت ہو، انسان اسی کی عبادت کرے. تو جب آپ نے اقرار لے لیا سب سے اور سب نے اقرار کر لیا، آپ نے اپنے رب کو خطاب کیا، اے میرے رب تو بھی گواہ بن جا، تیرے بندے گواہی دے رہے، ذمہ داری میں نے ادا کر دی. اس موقع پر آخری احکامی آیت نازل ہوئی. اس کے بعد پھر کوئی حکم نہیں نازل ہوا. قرآنی آیات نازل ہوتی رہی ہیں لیکن اس میں کوئی حکم نہیں تھا. آخری احکامی آیت قرآن کی یہ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. جب تمام احکام اتر گئے، تمام احکام پر عمل شروع ہو گیا تو فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، دین آج مکمل ہوا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کام ہو رہی. نعمت سے مراد قرآن ہے، قرآن کام ہو رہا ہے. اور آخری بات اللہ کا شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان، شاہی قانون، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر رہا ہوں. شاہی فرمان، شاہی قانون. آج کے بعد اب زمین پر اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں چلنا چاہیے. میں نے اتمام حجت کر دی، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیا، اپنی آخری کتاب کو اتار دیا، دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. رضیت لکم الاسلام دینا. اتمام حجت کے بعد اب اس دین کے مطابق ہی زندگی کا نظام چلنا چاہیے. یہ تھا وہ آخری حکم جو نازل ہوا. اس کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا، اے صحابہ اب تمہاری ڈیوٹی، آگے بڑھو اور آگے اس دین کو پھیلاؤ، اس دین کو قائم کرو، اس دین کو عام کر دو. میرا کام یہی تک تھا، آگے اب تمہاری ڈیوٹی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، نکلے نہیں ہو. نکلنے میں اور نکالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نکلنا یہ میری مرضی، جاؤ یا نہ جاؤ، کروں یا نہ کروں، اور اس میں نکالنے میں یہ ہے کہ ہر صورت میں تمہیں نکلنا ہوگا. تو اللہ فرما رہا ہے اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے. اور ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، تم برائی سے روکو گے. تو حکم کون دیتا ہے؟ آرڈر کون دیتا ہے؟ آرڈر وہ نہیں دیتا ہے جو نیچے ہو، جو پس ہو، جو بے اختیار ہو. بے اختیار گزارش کرتا ہے، اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، التماس کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ احتجاج کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہڑتال کرتا ہے، بھوک ہڑتال کر لیتا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے تم نے آرڈر دینا ہے. تو آرڈر عربی زبان میں امر کہتے ہیں، طلب الفعل عن الغیر بطریق الاستعلاء، دوسرے سے کام کو طلب کرنا اس طرح کے طلب کرنے والا بالادست ہو، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ نیچے ہو. عن ید وهم صاغرون، قرآن میں سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا یہ اہل کتاب نیچے رہ کر کے تمہارے سامنے زندگی گزاریں گے. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ تمہارے برابر آ کر کے بیٹھ جائیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم پر بالادستی اختیار کر لے. اللہ نے اس امت کو یہ مقام دیا کہ یہ امت زمین پر بالا رہے گی، اختیار کے ساتھ رہے گی. جب تک امت اس ذمہ داری کو نبھاتی رہی، دنیا میں انہی کا سکہ چلتا رہا، انہی کا قانون نافذ رہا. لیکن جب اس سے روگردانی اختیار کی، نتیجہ کیا ہوا؟ زوال در زوال در زوال آ گیا. اب صورت یہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمان اس زمین پر موجود ہیں، 60 اسلامی ممالک ہیں،
70% معاشی وسائل ہے، 80 لاکھ فوج رکھتے ہیں، ایٹمی پاور ہے، ان سب کچھ کے باوجود آج تماشا یہ بن گیا کہ محمد رسول اللہ کی توہین کھلے عام کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حضرت کوئی پیغمبر کی توہین کرے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا سزا دے دو۔ حضرت اگر سزا نہیں دے سکے پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسی امت کو مر جانا چاہیے جو اپنے پیغمبر کی توہین کا بدلہ نہ لے سکے۔ یہ ذلت اور یہ رسوائی کیوں ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو جاتے تو 1000 کلومیٹر فاصلے پر دشمن ہوتا تھا، اس کو پتہ چل جاتا کہ صحابہ آ رہے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا کہ محمد و اصحابہ، محمد اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا۔ تو پیغمبر فرما رہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ دشمن پہ رعب طاری ہو جاتا ہے، آج وہ رعب کیوں نہیں رہا؟ آج وہ خوف کیوں نہیں رہا؟ آج وہ دبدبا کیوں نہیں رہا؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے اصل مشن کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا، بدقسمتی سے اس دین کو ہم نے تجزیہ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ یہ محرم والوں کا دین ہے، یہ ربیع الاول والوں کا دین ہے، یہ رمضان والوں کا دین ہے، یہ جو ہے فلاں اس لوگوں کا دین ہے، اس طرح تجزیہ کر دیا۔ جب دین کو تجزیہ کرو گے، دین کو محدود کر دو گے، دین کو نماز، دین کو روزہ، دین کو عبادات، دین کو اخلاقیات، دین کو آئینی قوانین، نکاح اور طلاق تک محدود کر دو گے، اجتماعیت سے دین کو خارج کرو گے، نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ یہ وہ پستی ہے، یہ وہ زوال ہے جس کی جانب علامہ اقبال پہلے اشارہ کر چکے تھے کہ ملا کو جو ہند میں ہے صدیق کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہم نے اسی پر اکتفا کر لیا۔ اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد موجود ہے، اور کیا مسئلہ چاہیے؟ شاہی مسجد موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس ہو جاتی ہے تو اور کیا چاہیے؟ حج اور عمرہ بھی ہو جاتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہی ہے۔ جب یہ اسلام ہے، سودی نظام چل رہا ہے، سودی نظام میں کوئی فرق نہیں ہے، آئینی قوانین میں غیر شرعی احکام، عدالتوں میں غیر شرعی احکام، اس طرح ایک وسیع دائرے سے محمد رسول اللہ کی تعلیمات خارج ہو گئی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ زوال اور پستی سے امت کو دوچار ہونا پڑا۔ لہذا اب کرنے کا کام یہ ہے، نمبر ایک محمدی بننا ہوگا۔ یہ محمدی محدود دائرے میں نہیں ہوگا، یہ محمدی زندگی کے تمام دائروں میں ہونا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرنا لازم ہے۔ تو پیغمبر کی اتباع انفرادی دائرے سے لے کر گھر کے دائرے سے ہوتے ہوئے معاشرے اور پورے مملکت پر اس کا جو ہے اطلاق ہونا چاہیے۔ حقیقی معنوں میں جب کلی طور پر محمدی بنیں گے تب ہی کہیں جا کر کے تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ لہذا یہ پہلا کرنے کا کام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کل کا کل قبول کرو، کل کے کل دائرے میں اس کی تنفیذ کا اہتمام کرو۔ دوسرا کام توہین رسالت کے مرتکبین کے حوالے سے کرنے کے کام میں آپ کو بتا دوں۔ پہلا یہ مسئلہ یہ سمجھ لیجیے کہ احانت رسول کو قرآن اور حدیث اتنا سنگین جرم کیوں قرار دیتا ہے، اس معاملے سے اتنا حساس کیوں ہے؟ جیسے مجھ سے پہلے مقرر نے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ جب احانت کا مسئلہ آیا تو قرآن کا انداز بدل گیا، اس میں غصہ ہے، اس میں جو ہے ایک پاور والی گفتگو ہے۔ یہ انداز کیوں اختیار کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مرکز علم ہے، مرکز ہدایت ہے۔ آج میرے پاس قرآن موجود ہے، پیغمبر کی وجہ سے موجود ہے، ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا تو میرے پاس پہنچا۔ آج مجھے توحید معلوم ہے تو پیغمبر کی وجہ سے معلوم ہے۔ آج مجھے اگر جنت اور جہنم کا راستہ معلوم ہے تو پیغمبر کی وجہ سے معلوم ہے۔ تو پیغمبر مسلمانوں کے لیے مرکز علم ہے، مرکز ہدایت ہے۔ لہذا جو مرکز علم ہوگا اگر اس کا احترام ہی دل میں باقی نہ ہو تو کسی صورت میں اس سے اکتساب ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صاحب علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ استاد کا ادب، استاد کا احترام کسب علم کے لیے لازم ہے۔ جو استاد کا ادب نہیں کرے، جو استاد کا احترام نہ کرے، وہ کبھی بھی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب اسی سے نکلا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے مدارس میں، اپنے مدارس کی بات بتا دوں کہ ہمارے مدارس میں پہلے ہی دن سے اس بات کا اہتمام ہوتا ہے، طالب علم کو بتایا جاتا ہے استاد کا احترام کرو گے، کتاب کا احترام کرو گے، قلم کا احترام کرو گے جس قلم سے لکھتے ہو، اس کاپی کا احترام کرو گے جس میں تحریر کرتے ہو، اس ڈیسک کا احترام کرو گے جس ڈیسک پر یہ کتاب رکھتے ہو، اس لیے کہ یہ وحی الہی پر مشتمل علم ہے۔ تو اسباب علم کا احترام کرو گے تو وحی کا علم تمہارے سینے میں آ جائے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لہذا چونکہ پیغمبر مرکز علم ہے اور مرکز ہدایت ہے، تو اگر پیغمبر کی وقعت دل میں نہ ہوگی، پیغمبر کا احترام نہ ہوگا تو کسی بھی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اکتساب فیض ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے اہل ایمان کو واضح تعلیم دے دی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو نہ بلند کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ہوتے ہوئے اپنا حکم نہیں بیان کرو گے، اور نہ ہی تم اس کو اس طرح پکارو گے جس طرح تم آپس میں بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ لہذا ادب، احترام، عزت ان کو آپ نے اپنے سامنے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یہ دلوں میں پیغمبر کی عظمت بٹھائی گئی، تعلیم دی گئی، یہ عظمت ہوگی اس کے نتیجے میں ہی جو ہے اکتساب فیض ممکن ہوگا، اسی کے نتیجے میں تعلیم پر عمل جو ہے آپ کے لیے آسان ہوگا۔ لہذا ایک طرف سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دے دی، دوسری طرف یہ حکم دے دیا گیا کہ جو توہین کرے، جو استہزاء کرے، پھر اس کو جو ہے لازماً سزا دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے جسمانی اذیت دی، جسمانی طور پر ٹارچر کیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، بدر میں آپ کے خلاف آئے، احد میں آپ کے خلاف آئے، احزاب میں آپ کے خلاف آئے، آپ کے خلاف سازشیں کی، 21 سال کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، آپ کے سامنے یہ سارے دشمن موجود تھے، سر نگو تھے، آپ نے پوچھا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب لوگوں نے معافی طلب کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ ادا فرمائے، جرنیل ہو تو ایسا، سپہ سالار ہو تو ایسا، حکمران ہو تو ایسا، جو قوت اور پاور رکھتے ہوئے یہ بات کہہ دے، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی تم سے گلہ بھی نہیں کرتا ہوں، تم سے مطعون بھی نہیں کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم سب آزاد ہو، کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن
جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اہانت کے مرتکب ہوئے، ان کو آپ نے معاف نہیں کیا، ان کو خود سزا دلوائی، صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو قتل کرو، فرمایا کہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائے، ان کو وہاں پر قتل کر دیا جائے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، وجہ یہی ہے کہ اگر پیغمبر کی عظمت دل میں نہ رہے، پیغمبر کا مقام دل میں نہ رہے، تو وحی تو ان کی زبان سے جاری ہوا ہے، قرآن تو ان کی زبان سے جاری ہوا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا دین بے وقعت ہو جائے گا، پورا وحی الہی بے وقعت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ توہین کے مرتکب کو لازماً سزا دی جائے۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اہانت کے مرتکبین کو موت کی سزا دی، بعد کے ادوار میں مسلمان موت کی سزا دیتے رہے۔ الحمدللہ پاکستان میں 295C اسی قانون کے حوالے سے بنا ہوا ہے۔ یہ قانون اب اس کی حفاظت اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ یہ جو فرانس نے یہ حرکت کی ہے، فرانس نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اس کی وجہ میرے بھائی نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو میں رکھی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اسلام دین حق ہے۔ جب اسلام دین حق ہے، اسلام نے کبھی انکار نہیں کیا مکالمے سے۔ ہاتھوں برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، مکالمہ کرتے ہو، ڈسکشن کرتے ہو، ڈائیلاگ کرتے ہو، تیار ہیں، اس پر ہم کبھی تم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مناظرہ مسلمانوں کا ایجاد کردہ فن ہے، یہ مسلمانوں نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تو اور ہم مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اپنے نسل بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی نسل لے آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو حق پر ہے وہ بچ جائے، جو باطل ہے وہ مر جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ڈائیلاگ سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہاتھوں برہانکم، لیکن آزادی رائے کے آڑ میں اور جو ہے شکست خوردگی کے عالم میں کوئی گالیاں دے گا، کوئی توہین کرے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ شکست خوردہ لوگ ہیں، جو شکست کھا جاتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، پھر وہ گالیوں پر اتر آتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دین حق ہے اور یہ وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، 1400 سال کے اندر جو ہے 2.25 ارب مسلمان ہو چکے ہیں۔ عیسائیت ہم سے کئی گنا پہلے کا مذہب ہے، وہ اب تک جو ہے 3-3.5 کروڑ کے درمیان ہی ہے، اور یہ 2.25 کروڑ ہو گیا ہے، اور روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور عیسائیت کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ یہ خوف ان کو لاحق ہو گیا ہے، جیسے مشرکین مکہ کو خوف لاحق ہو گیا تھا کہ مکہ میں انقلاب آ جائے گا۔ یہ خوف ان کو لاحق ہو گیا ہے کہ یورپ میں انقلاب آ جائے گا، امریکہ میں انقلاب آ جائے گا، فرانس میں انقلاب آ جائے گا۔ اس انقلاب سے گھبرا کر کے وہ اس وقت توہین پر آگے ہیں۔ دلیل تو ہے نہیں، جب دلیل ہے نہیں تو گالیوں پر اتر آئے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو حسد ہے مسلمانوں سے کہ وہ جو ہے پسپائی کی طرف جا رہے ہیں، اسلام عروج کی طرف جا رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان تمام تر خرابیوں کے باوجود، مسلمانوں کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود آج بھی اسلام آگے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حسد ان کو کھایا جا رہا ہے۔ اس حسد میں آ کر کے پہلے ان کے جو ہے اداروں نے یہ حرکت کی، اب باقاعدہ سرکاری طور پر یہ اقدام کیا گیا، لہذا اس کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام تو بنیادی طور پر ریاست کا ہے کہ تمام اسلامی ممالک اقوام متحدہ میں اس کے حوالے سے قانون جاری کرائے، یہ تو ان کا کام ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ تو میرے اور آپ کے ذمہ کام یہ ہے، پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دین کے مطابق عمل، دوسرا پیغمبر کی مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو۔
جو کام انہوں نے کیا وہی کام میں کروں گا. یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لو. اقامت دین، دفاع دین، تحفظ دین، اشاعت دین، ان 4 چیزوں کو اپنے لیے سامنے رکھو اور جس چیز میں آگے بڑھ سکتے ہو، جس شعبے میں آگے بڑھ سکتے ہو، اس شعبے میں آگے بڑھ کر کے یہ خدمت سر انجام دے دو. یہی پیغمبر کی خدمت ہے، یہی دین کی خدمت ہے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، صاحب قلم ہیں، لہذا آج اللہ کے فضل سے یہ جو سوشل میڈیا موجود ہے، آج پوری دنیا ایک گلوبل کی شکل میں، ایک گاؤں کی شکل میں آج جو ہے موجود ہے. پہلے تو یہ تھا کہ لاکھوں میل دور کا سفر کرنا پڑتا تھا اور وہاں جا کر کے دعوت دینا پڑتی تھی. اب تو آپ نے کمپیوٹر کے 2 بٹن دبا دیے اور دنیا کا کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آ گیا. لہذا آپ نے کرنے کا کام یہ ہے کہ اسلام کی دعوت، اسلام کی اشاعت، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کر دیں. انگریزی آپ کو آتی ہو انگریزی زبان میں کریں، کوئی اور زبان آپ کو آتی ہو اس زبان میں آپ کریں. مفکر اسلام سید ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جو گزشتہ صدی میں اللہ نے ہمیں عطا کی. ہم لوگوں نے قدر نہیں کی، ہم لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، لیکن اس شخصیت نے ان عقل پسندوں کو ان کی زبان میں جواب دیا ہے، ان کی سوچ کے مطابق جواب دیا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے وہ بہت کام کر چکے ہیں. ان کے حوالے لے کر کے آپ جو ہے فیس بک کے اوپر، آپ ٹویٹر کے اوپر، آپ واٹس ایپ کے اوپر، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان پیغامات کو دنیا کے سامنے نشر کریں. اسلام کا اصلی چہرہ، اسلام کا اصل رخ جو ہے دنیا والوں کو بتائیں. میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں اگر یہ کام ہمارے نوجوان کر لیں، ہمارے اہل علم حضرات اس کام کو کریں تو انشاءاللہ تعالی منزل دور نہیں ہے. یہی یورپ ہوگا جو آج اسلام سے دشمنی کر رہا ہے، یہی یورپ ہوگا جو اسلام کا محافظ ہوگا. بدھ خانے سے ہی جو ہے خانہ کعبہ کے محافظ مل سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں. لہذا دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اسلام کا اصل کام جو ہے کہ پوری دنیا تک پہنچائے. اس سوشل میڈیا اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کریں. آپ میں سے جو صاحب اشعار لکھ سکتے ہیں، ان اشعار کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کی مدح بیان کریں، تعریف کریں. جیسے یہاں بھی 2-3 نعتیں پڑھی گئی ہیں، یہ نعتیں مسلسل پڑھنی چاہیے، مسلسل اس کا اظہار ہونا چاہیے. جب مکہ کے اندر مشرکین نے آپ کی حجوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو حکم دیا، حسان اپنی زبان میں ان کو جواب دے دو. پھر حسان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع ہو گئی. لہذا آپ میں سے جو لوگ صاحب ہیں وہ اس حوالے سے کام کریں، نعتیں لکھیں، نعتیں عام کریں. تو اس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے اپنے پیغمبر کا دفاع کر سکتے ہیں. یہ تو تھا کام ناموس رسالت کے حوالے سے. اسی کے ضمن میں جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کے خلاف بائیکاٹ کی مہم الحمدللہ جاری ہے. اس کو تیز کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ٹک کے بسکٹ کے لینے سے اور نہ لینے سے کیا فرق پڑے گا. یہ فرق یہاں پڑتا ہے. اگر یہاں پر پیغمبر کی محبت ہوگی تو یہ اس کا عملی اظہار ہوگا اور یہی چیز اللہ کو پسند اور محبوب ہے کہ آپ تو اپنی نفرت کا اظہار کریں، آپ تو اپنا حصہ ادا کریں. اور پھر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو بائیکاٹ شروع ہوا ان کے شیئر گرنا شروع ہوئے، سرمایہ داروں نے پیسے نکالنا شروع کیے، وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں. اگر امت حقیقی معنوں میں اس کا بائیکاٹ کر لے انشاءاللہ تعالی یہ ان کی ناک زمین پر آئے گی، یہ رگڑنے پر مجبور ہوں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں اس حوالے سے منظم طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو تھا وہ ناموس رسالت. اب آ جائیے ختم نبوت جو عام مسئلہ ہے اس وقت. ختم نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کو مقدمے میں نبوت کے حوالے سے بتایا تھا کہ پیغمبر 4 وجوہ سے آتا ہے. وحی نہیں ہے، وحی پر اضافہ مقصود ہے، وحی میں ترمیم ہو گئی ہے،
یا پیغمبر کو کسی معاون کی ضرورت ہے۔ اب آئیے اس کے روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، وہی موجود بھی ہے، دین مکمل بھی ہے، مزید پیغمبر کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ پھر قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا، قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ جب قرآن محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے، جسے آپ کو میرے بھائی نے بتایا کہ حفاظت حدیث کے لیے محدثین نے 5 لاکھ افراد کا ڈیٹا تیار کر لیا۔ آج تو کمپیوٹر ہے، آج تو سب کچھ آسان ہے، اس دور میں جب کمپیوٹر نہیں تھا، جب کاغذ نہیں تھا، ان محدثین نے 5 لاکھ افراد کا پورا ڈیٹا لکھ دیا۔ نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، کتنی عمر ہے، کس قبیلے سے ہے، اسلام کب لایا، اسلام کے حوالے سے کیا خدمات ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں آج موجود ہیں۔ اسماء اور رجال مسلمانوں کا ایجاد کردہ فن ہے، لہذا اس کے نتیجے میں تو حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، وحی محفوظ ہو گئی۔ تو جب وحی محفوظ ہو گئی تو تیسرا سبب جو پیغمبر کے آنے کا تھا کہ وحی میں ترمیم ہو، ترمیم تو نہیں بھی، لہذا پیغمبر کی ضرورت باقی نہ رہی۔ چوتھی وجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وحی اس وقت پیغمبر اس وقت آتا ہے جب پہلے سے پیغمبر کو کسی معاون کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا امکان اس وقت تک تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زمین پر موجود تھے، اس وقت اس کا امکان موجود تھا۔ لیکن جب اس وقت پیغمبر نہیں آیا تو اب قیامت تک کسی اور نبی نے اب نہیں آنا، جو نبی کے تھے اس کی روشنی میں اب نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، امت کے اندر مصلحین کی ضرورت ہوگی، تو مسئلہ مصلحین کا ہے، مسئلہ اصلاح کا ہے، مسئلہ وحی کا نہیں ہے۔ نبی وحی کی وجہ سے آتا ہے اور اصلاح جو ہے نبی بھی کرتا ہے، اور نبی کے علاوہ یہ کام امت کے علماء بھی کرتے ہیں۔ لہذا اس وقت ضرورت وحی کی نہیں ہے، وحی موجود ہے، ضرورت امت کی اصلاح کی ہے۔ تو لہذا ختم نبوت یہ ہمارا اجماعی عقیدہ قرآن کی نص سے ثابت، وخاتم النبیین، اللہ فرما رہا ہے آپ ہی آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا معنی من عہد الصحابہ الی یومنا ھذا، ان تمام ادوار میں اجماعی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے آخری رسول اور نبی ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن کے الفاظ دیکھیے کتنے جامعیت کے ساتھ آئے ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبوت آپ پر ختم کر دی گئی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، یعنی صاحب شریعت، صاحب کتاب۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کا رسول پیغمبر ہے، دوسرا رسول نہیں آئے گا، لیکن نبی آ سکتا ہے، رسول نہیں آئے گا، نبی آ سکتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا دروازہ بند کر دیا، وخاتم النبیین، رسول تو دور کی بات، نبی بھی نہیں آئے گا، آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ لہذا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ تو ختم نبوت اور ناموس رسالت، ان دونوں کا تحفظ اس امت کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، پیغمبر کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے ان الفاظ کو جو احد میں اور جو حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے انسان زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ مٹتے نہیں ہیں، وہ فضا میں موجود ہیں۔ آج بھی فضا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں، الی عباد اللہ، الی
الیہ عباد اللہ، یہ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہی ہے کہ اے امت مسلمہ، میری توہین ہو رہی ہے، میرے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، میرے دین کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ، تم ادھر ادھر کدھر نکل گئے ہو؟ یاد رکھیے اگر یہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی تو انشاءاللہ تعالی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کل جب حوض کوثر پہنچیں گے تو محمد رسول اللہ آپ کا استقبال مرحبا کہہ کر کریں گے، فرمائیں گے ہاں یہ میرا امتی ہے، ہاں یہ میرا امتی ہے۔ لیکن اگر اس ذمہ داری کو امت نے ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے کل میدان حشر ہوگا، محمد الرسول اللہ ہوں گے اور پھر وہ مجھ سے کہیں گے کہ ثناء اللہ، عامر، ابو بکر، خالد، بشیر، تم اس وقت کیا کر رہے تھے جب میری توہین ہو رہی تھی؟ لہذا آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں، پیغمبر کے دربار میں اپنے لیے کوئی مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں تو ان تینوں کاموں کو کرنا ہوگا، مکمل محمدی بننا ہوگا، تحفظ ختم نبوت کرنا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کرنا ہوگا، اور آخری بات اور آخری نصیحت یہ کرتا چلا جاؤں کہ خدایا اپنے نسلوں کی حفاظت کر لیں، اپنے آنے والے بچوں کی حفاظت کر لیں، ورنہ یہ آنے والی نسل جسے میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ یہ ٹک ٹاک والی نسل بنتی چلی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دین سے بے خبر ہو جائے۔ اور اس بات پر بھی میں آپ کو وارننگ اور متنبہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ لوگ ان پڑھ ہیں وہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں ان میں یہ کام نہیں ہو سکتا، ان میں جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب سنیے میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں، مجھے فون آتا ہے مسجد میں، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے فون کیا، ثنا بھائی میرے گھر پہ آؤ، بہت عام معاملہ، میں گھر اس کے پہنچتا ہوں، وہاں ایک نوجوان سے میرا تعارف کرایا گیا، وہ نوجوان جو 25-26 سال کا نوجوان تھا، گولڈ میڈلسٹ کا، جامعہ کراچی سے کیمیا کے اندر، مجھے بتایا گیا کہ یہ قادیانی ہو گیا، یہ حال ہو گیا ہے پڑھے لکھوں کا۔ لہٰذا میری گزارش ہے اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھلائیے، صحیح عمل سکھلائیے، گھر کے اندر ماحول کو بدلنے کی کوشش کیجئے، عام معاشرے کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ذمہ داری ہم نے کی تب کہیں جا کر کے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیرت رسول اکرم ناموس رسالت اور ختم نبوت پر بہت فکر انگیز کلام فرما رہے تھے ممتاز عالم دین شیخ القرآن محترم مولانا ثناء اللہ صاحب۔ اب میں پروگرام کے اختتام سے درخواست کروں گا دین سے اطلاع کے صدر محترم قیصر خان صاحب سے کہ وہ اظہار تشکر کے الفاظ اضافہ کریں۔ آپ تمام سامعین کا خود سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر اس محفل میں تشریف لائیں اور آپ نے اس محفل سے استفادہ کیا۔ ہم درخواست گزار ہوں مولانا ثناء اللہ سے کہ اپنی دعا پر اس پروگرام کا اختتام۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ
اللهم لك الشكر كله اللهم إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا أنت أنت الأحد أنت الصمد أنت الحي أنت القيوم أنت رب العالمين. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارا یہاں آنا جمع ہونا بیٹھنا سننا خالص تیری رضا کے لیے تھا. اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. ہمیں اپنے کامیاب وفادار تابعدار بندوں میں شامل فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار تابعدار بندہ بنا دے، ساتھی بنا دے، وفادار دوست بنا دے. اے اللہ ان کی تمام تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن بدبختوں نے ظالموں نے ان کی توہین کی، اے اللہ تو خود ہی ان سے نمٹ لے. اے اللہ نشان عبرت بنا دے. اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں توفیق دے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے معاشرے کی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرا سکیں. یا اللہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، سفارش، رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.